یہ ہے وقت میڈیا۔ اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، 1948 میں وجود میں آیا۔ یورپ اور خاص طور سے جرمنی سے جتنے بھی یہودی لوگ تھے سب وہاں پہنچ گئے، اس کی بھی ایک الگ ہسٹری ہے۔ وہاں کے لوگ ان کے جو علماء دین تھے ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس اربوں ڈالر ہے، ہم ایک ایسی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ نہ تو مسلمانوں کے پاس ہو، نہ کسی عیسائیوں کے پاس ہو، اور کسی قوم کے پاس ایسی بلڈنگ ایسی عبادت گاہ نہ ہو۔ تو ان کے جو پریسٹ تھا، جو علماء دین تھا ان کا، اس نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ بلڈنگ نہ بنائیں، یہ پیسہ مجھے دیں، میں آپ کی کمیونٹی کو بناؤں گا۔ اور وہ تمام پیسہ انہوں نے تعلیم اداروں اور تعلیم پہ خرچ کیا۔ اس کا اثر پچھلے 70 سال میں یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا ملک اس قدر طاقتور ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 100% تعلیم، 100% ٹیکنالوجی، 100% وہاں پر آرمی ٹریننگ، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، یہ سب کچھ وہاں پر ہے۔ کس کی بدولت؟ صرف تعلیم کی بدولت۔ ہمیں یہ فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس انجینئرز کی کمی ہے، ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے، ہمارے پاس دیگر پروفیشنلز کی کمی ہے، اور یہ وجہ ہے کہ ہم موجودہ حالات سے دو چار ہو رہے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن گہوارہ ادب مظفر نگر کے زیر اہتمام اردو ڈے کے موقع پر ایک عظیم الشان مشاعرہ منعقد کیا گیا، جس کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر نصیر احمد خان نظامت سحر مظفر نگری نے کی۔ مشاعرے کے مہمان خصوصی پروفیسر لقمان احمد خان اور کنوینر احمد مظفر نگری رہے۔ شمع روشن انجمن کے صدر حضرت عثمان عادل صاحب نے کی۔ اس موقع پر شہرت یافتہ چند شعراء حضرات کو اعزاز و خطاب سے نوازا گیا۔ الفاظ کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں آج کے صدر محترم نصیر احمد خان صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کلمات سے نوازیں۔ معزز شعراء کرام، مہمان خصوصی پروفیسر لقمان صاحب، معزز حضرات، السلام علیکم۔ میرے خیالات کی ترجمانی لقمان صاحب کر چکے ہیں۔ تعلیمی حوالے سے میں سب کچھ یہ کہنا چاہتا تھا جو لقمان صاحب نے کہا۔ اس طرح کی ادبی محفلیں بیرون ممالک میں بھی میرا اٹینڈ کرنے کا موقع ملتا رہا۔ جیسا میرا تعارف لقمان صاحب نے کرایا، علی گڑھ چھوڑنے کے بعد میں ایم ایس سی کرنے کے بعد میں موقع ملا اور میں بھی بیرون ممالک پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا، اور وہیں میری باقی اکیڈمک کیریئر وہیں رہا۔ ہندوستان واپس آنے کا مقصد، یعنی 40 سال باہر گزارنے کے بعد ہندوستان آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو کچھ اس طویل عرصے میں وہاں سیکھا، وہاں تجربات حاصل کیے، ان کو یہاں کیسے استعمال کیا جائے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ ان ملکوں کے، یعنی یورپ کے بھی رورل ایریاز، جو دیہاتی ایریاز ہیں، وہ اتنا ہی ڈیولپ ہیں جتنا کہ شہر ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوا کہ سب سے جو بھی حکومتیں آتی رہی، پارٹیشن کے بعد کی بات ایٹ لیسٹ ہم کر سکتے ہیں، انہوں نے توجہ صرف شہروں پر دی۔ تو اس کا کیا ہوا پچھلے 60-70 سال میں کہ دیہات سے لوگ مائیگریٹ کر کے شہر آ گئے،
اور شہروں میں مختلف دشواریاں پیدا ہو گئی. وہاں سناچہ میں ملا. اس لیے چونکہ ہندوستان واپس آنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ کیسے تعلیمی بیداری پیدا کی جائے. اسی کا ہم نے سب سے پہلا قدم، جیسے لقمان صاحب نے بتایا، کھتولی سے 7 کلومیٹر دور ہم نے 2015 میں ایک ادارے کی بنیاد رکھی. مقصد یہی کہ ایک تعلیمی ادارہ ہوگا تو علاقے کی ترقی بھی ہوگی. ایک وہ راستہ جو کھتولی سے جسولہ گاؤں ہے اس کو جڑتا تھا، جو کہ کچا راستہ تھا اور شاید کبھی بنتا بھی نہیں آنے والے 10-20 سال میں، تو ہمارا ادارہ قائم کرنے کا یہ فائدہ ہوا کہ ودن 1 ایئر وہ پکی سڑک بن گئی. تو بہرحال اس طریقے کے قدم تعلیمی اعتبار سے ہمیں اٹھانا پڑیں گے. وقت بہت کم ہے، کہنا بہت کچھ ہم چاہتے تھے، مگر انشاءاللہ کوئی ایسا ہم موقع فراہم کریں گے جہاں کہ اور بھی لوگ ہوں گے اور اپنی تعلیمی اعتبار سے بات کریں گے. دیکھیے، میں ایک مثال ہمیشہ دیتا ہوں، اور اس مثال سے پہلے حقیقت یہ ہے کہ تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی. جو موجودہ حالات ہیں ان کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، مگر میری نظر میں سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ ہم تعلیمی اعتبار سے بہت پچھڑے ہوئے ہیں. پچھلے سال میرا ایک کانفرنس میں جانے کا اتفاق ہوا حیدرآباد میں. 6 روز کی کانفرنس تھی اور بڑے علماء دین بھی وہاں تھے اور بڑے دانشور لوگ تھے. وہاں اسی قسم کی خیالات کا تبادلہ خیالات ہوئے. اس میں بھی وہی بات ہوئی کہ ہم نے یا کچھ علماء نے تعلیم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا: دینی تعلیم، دنیا تعلیم. کچھ تقاریر ہم نے خود سنی ہے ایسی کہ دنیاوی تعلیم حرام ہے، صرف دینی تعلیم حاصل کرو. اس قسم کی باتیں ہوئی ہیں. بہرحال بہت سی وجوہات ہیں پیچھڑے پن کی ہمارے، مگر مین وجہ یہی ہے کہ ہم تعلیم سے بہت کمزور ہیں، بہت دور ہیں. جب تک اس خامی کو پیدا نہیں کیا جائے گا ہمارے حالات اچھے نہیں ہو سکتے. اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے، 1948 میں وجود میں آیا. یورپ اور خاص طور سے جرمنی سے جتنے بھی یہودی لوگ تھے سب وہاں پہنچ گئے. اس کی بھی ایک الگ ہسٹری ہے. وہاں کے لوگ ان کے جو علماء دین تھے ان کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے پاس اربوں ڈالر ہیں، ہم ایک ایسی عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ نہ تو مسلمانوں کے پاس ہو، نہ کسی عیسائیوں کے پاس ہو، اور کسی قوم کے پاس ایسی بلڈنگ، ایسی عبادت گاہ نہ ہو. تو ان کے جو پریسٹ تھا، جو علماء دین تھا ان کا، اس نے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں، آپ بلڈنگ نہ بنائیں، یہ پیسہ مجھے دیں، میں آپ کی کمیونٹی کو بناؤں گا. اور وہ تمام پیسہ انہوں نے تعلیم اداروں اور تعلیم پہ خرچ کیا. اس کا اثر پچھلے 70 سال میں یہ ہوا کہ ایک چھوٹا سا ملک اس قدر طاقتور ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. 100% تعلیم، 100% ٹیکنالوجی، 100% وہاں پر آرمی ٹریننگ، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، یہ سب کچھ وہاں پر ہے. کس کی بدولت؟ صرف تعلیم کی بدولت. ہمیں یہ فکر کرنی پڑے گی کہ ہمارے پاس انجینئرز کی کمی ہے، ہمارے پاس ڈاکٹرز کی کمی ہے، ہمارے پاس دیگر پروفیشنلز کی کمی ہے. اور یہ وجہ ہے کہ ہم موجودہ حالات سے دوچار ہو رہے ہیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے. تعلیم سے ہی تصویر بدلے گی، ورنہ ہمارا حشر آنے والے وقت میں شاید اور اچھا نہ ہو. بلکہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر تعلیمی اعتبار سے ہم بہتر نہیں ہوئے تو ہمیں شاید، اور تعلیم یافتہ ہمارے بچے نہیں ہوئے
تو شاید مزدوری بھی ہم کو نہیں ملے گی. اگر ہم مزدوری کے لیے کہیں جائیں گے سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہو. تو اس لیے تعلیمی بیداری بہت ضرورت ہے ہماری قوم کی، اور موجودہ حالات کی بھی اور آنے والے حالات کی بہت ضرورت ہے. یہ تو شکر ہے کہ اس طرح کی محفلیں جو آپ منعقد کرتے ہیں ان کی وجہ سے اردو زندہ ہے. ورنہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے گھروں میں اردو کے رسالے ہیں، اردو کی کتابیں ہیں یا اردو کے اخبار آتے ہیں، کتنے گھر ایسے ہیں. تو اگر اردو زندہ ہے، اس طرح کی محفلیں جو آپ منعقد کرتے ہیں، میرا ماننا یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہماری اردو بھی زندہ ہے. بہرحال بہت اچھا کلام سننے کو ملا، اور جیسا پروفیسر صاحب نے کہا واقعی بہت ہم نے انجوائے کیا، بہت اچھا کلام. اور میں جناب احمد مظفر صاحب جنہوں نے مجھے موقع دیا صدارت کا، بہت شکر گزار ہوں. دیکھیے یہ آپ لوگوں کا جو کلام، جو ادبی کلام ہے، یہ قوم کی بھی امانت ہے اور آنے والی نسلوں کی بھی امانت ہے. اب اس کی حفاظت کیسے کی جائے یہ بھی ہمیں غور کرنی ہے، اس کلام کو کیسے حفاظت کی جائے. بہرحال میں بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے فخر کے ساتھ یہاں اعلان کرتا ہوں کہ ان کا جو بھی کلام ہے اس کو دیوان احمد کے نام سے شائع انشاءاللہ میں کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ ایک کتاب کی شکل میں ہماری لائبریری کی بھی زینت بنے، مختلف اداروں کی بھی زینت بنے، اور آنے والی نسلیں بھی اس کلام کو پڑھیں اور اس سے بہت کچھ سیکھیں. بہرحال بہت بہت شکریہ، بہت السلام علیکم. بہت بہت شکریہ بھائی، آپ لوگ تشریف لائے. خاص طور سے میں بھائی لقمان صاحب کے لیے کہوں گا، بھائی انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. بھائی نصیر تو یہ ہے کہ بھائی جانے جگر ہیں، بچپن سے دوستی بھی ہے لیکن ان کی بہت بڑی مہربانی. یہ میرے خیال سے اسی دن لوٹ کر کے آئے تھے اور پھر یہاں وعدہ کر لیا. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور انشاءاللہ پھر امید رہے.